السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور حکایت سورہ بقرہ میں جو بیان ہوئی ہے اس پر بات کر رہے ہیں، طالوت اور جالوت کا قصہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، اس میں ایمان، لیڈرشپ اور مشکل حالات پر قابو پانے کے بڑے اہم سبق ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل وہ اس وقت کافی مشکل میں تھے۔ جی ہاں، وہ مظلوم تھے، منتشر تھے، تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں ایک بادشاہ چاہیے تاکہ ہم منظم ہو کر لڑ سکیں، اپنی زمین واپس لیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا، لیکن پھر وہ لوگوں نے اعتراض کر دیا فوراً۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو نہ کوئی شاہی خاندان سے ہیں، نہ کوئی بڑے مالدار ہیں، ہم میں سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں۔ یہ تو آج بھی سننے کو ملتا ہے اکثر۔ بالکل۔ تو نبی نے وضاحت کی کہ بھئی اللہ نے انہیں دو چیزوں میں فضیلت دی ہے، ایک تو علم میں اور دوسری جسمانی طاقت میں، یعنی قیادت کا معیار یہ چیزیں ہیں، پیسہ یا خاندان نہیں۔ صحیح۔ اور پھر وہ نشانی والی بات بھی تھی نا، تسلی کے لیے؟ جی، وہ تابوت سکینہ، وہ مقدس صندوق جس میں تورات وغیرہ کی چیزیں تھیں، وہ فرشتوں کے ذریعے واپس آ گیا۔ تو یہ ایک یوں سمجھے واضح سائن تھا کہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس سے ان کی لیڈرشپ پکی ہو گئی۔ چلیں، لیڈرشپ تو قائم ہو گئی، طالوت بادشاہ بن گئے، مگر اصل امتحان تو شاید اب شروع ہوا۔ لشکر تیار ہوا اور پھر وہ راستے میں دریا والا واقعہ پیش آیا۔ طالوت نے لشکر کو ایک حکم دیا، بڑا عجیب سا حکم۔ ہاں، وہ پانی نہ پینے والا۔ جی، حکم تھا کہ کوئی پیٹ بھر کر پانی نہ پیے، بس ایک چلو، صرف ہونٹ تر کرنے کے لیے۔ یہ دراصل ایک ڈسپلن کا ٹیسٹ تھا، صبر کا، اطاعت کا امتحان۔ بالکل، کہ شدید ضرورت میں کون حکم مانتا ہے، کون نفس پر قابو رکھتا ہے۔ اور زیادہ تر لوگ فیل ہو گئے اس میں۔ افسوس کی بات ہے۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اکثر نے خوب پانی پیا۔ تو اب طالوت کے ساتھ صرف وہ لوگ رہ گئے جو واقعی وفادار تھے، ڈسپلنڈ تھے، تقریباً 313۔ صرف 313؟ جالوت کی اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں؟ جی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ کامیابی تعداد سے نہیں آتی، کوالٹی، ایمان، ڈسپلن، یہ چیزیں اہم ہیں۔ تو جب یہ چھوٹی سی جماعت جالوت کے لشکر کے سامنے پہنچی تو کچھ گھبراہٹ تو ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی۔ کچھ نے تو کہا بھی کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں، مگر وہیں جو پکے ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کا توکل اللہ پر تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ میدان میں جالوت نکلا، مقابلے کے لیے للکارا۔ ہاں، وہ دیو ہیکل، لوہے میں ڈوبا ہوا جنگجو، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سوائے ایک نوجوان کے، داؤد علیہ السلام۔ تب وہ نبی نہیں تھے؟ نہیں، اس وقت وہ ایک عام نوجوان تھے، چرواہے تھے۔ ان کا مقصد بھی کوئی دنیاوی نہیں تھا، بس اللہ پر یقین تھا اور ظلم کے خاتمے کا جذبہ۔ اور ان کے پاس ہتھیار کیا تھے؟ وہی غلیل اور پتھر؟ جی، ایک لاٹھی، چند کنکریاں اور غلیل۔ بظاہر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ جالوت نے یقیناً مذاق اڑایا ہوگا، ہاں، حقارت سے دیکھا ہوگا۔ بالکل، لیکن داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر پوری قوت سے غلیل سے ایک پتھر مارا، اور وہ سیدھا جالوت کو لگا؟ سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا، ایک پتھر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تو جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا ہوگا۔ جی، دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ کے حکم سے طالوت کی اس چھوٹی سی جماعت کو فتح ملی، اور یہی داؤد علیہ السلام، آپ جانتے ہیں، بعد میں بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ بنے۔ تو اگر ہم اس سارے قصے کا نچوڑ نکالیں، وہ کیا بنیادی سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اصل طاقت، اصل کامیابی وہ ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، مال و دولت، تعداد، بڑی فوج، یہ اصل چیز نہیں۔ اصل چیز پھر کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ پر پختہ ایمان، صبر، ڈسپلن، اور جو صحیح قیادت ہو اس کی اطاعت کرنا۔ جیسے طالوت کا انتخاب
علم اور جسمانی قوت پر ہوا اور جیسے دریا پر اطاعت کا امتحان لیا گیا۔ اور داؤد علیہ السلام کی مثال وہ دکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، اللہ پر توکل ہو، تو ایک چھوٹا سا عمل، ایک معمولی سا وسیلہ بھی پہاڑ ہلا سکتا ہے۔ بالکل، وہ ایک پتھر، اس نے تاریخ بدل دی۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اندرونی طاقت، یعنی آپ کا ایمان، آپ کا کردار، آپ کا حوصلہ، یہ چیزیں بیرونی چیلنجز سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ وسائل کم بھی ہوں تو ایمان کی طاقت اس کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ یقیناً قیادت کا بھی اصل معیار یہی باطنی خوبیاں ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید سننے والوں کے لیے بھی، کہ آج کے دور میں ہم کامیابی اور طاقت کو کن چیزوں سے ناپتے ہیں؟ کیا ہم بھی ظاہری شان و شوکت دیکھتے ہیں، یا ان اندرونی اوصاف کو اہمیت دیتے ہیں جن کا ذکر اس قصے میں ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے، اندر یا باہر؟